سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے ماشاءاللہ، اور اس مبارک محفل میں برکتیں تو ویسی ہیں، لیکن جو ہمیں خوشی ہوئی الحمدللہ کہ آج کی اس سبھا میں، آج کی اس محفل کو بڑے ایک اچھی سنگم میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ محبت والا، اتفاق والا، سنگٹھن والا یہ سنگم مالک سے پرارتھنا کرتے ہوئے پروردگار اعلیٰ سے عرض کریں کہ مولا یہ سنگم جو ہے بنا رہے، اس لیے ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت و اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں۔ صرف اس بات کے لیے ایک بڑے مہا سنت کا ایک ادھارن آپ کو دے دوں گا۔ بستان بخارا ملک کا ایک شہر ہے، بستی ہے، وہاں کے ایک بزرگ رہنے والے جس کا نام بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے سنت تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے ولی کامل تھے۔ ایک دفعہ ان بزرگوں کی، سنتوں کی کوئی ایک محفل تھی، ابھی کیسے بیٹھے تھے تو سب بزرگ سب بیٹھے، وہ اپنی پرارتھنا پروردگار اعلیٰ اللہ پاک سے، مالک سے کر رہے تھے۔ اور یہ جو بزرگ بایزید بستامی وہ سب کی پرارتھنا سن رہے ہیں، وہ کیا مانگ رہا ہے، وہ کیا مانگ رہا ہے، وہ کیا مانگ۔ کسی نے کہا کہ حضرت سب نے اپنی دعا پرارتھنا مالک کے دربار میں کی، مانگا کہ مولا مجھے یہ کرم کر دے، یہ آپ نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم مانگ لو، میں لاسٹ میں مانگوں گا، تم مانگ لو، میں لاسٹ میں مانگوں گا۔ پھر اپنی پرارتھنا میں، دعاؤں میں، اللہ کی یاد میں سب لگ گئے۔ وہ حضرت بس وہ غور فکر کر کے دیکھ رہے ہیں، سب کو سن رہے ہیں، سب تھوڑی دیر ہوئی تو پھر کسی نے کہا حضرت آپ ابھی تک کچھ نہیں مانگ رہے، سب نے مانگ لیا، آپ بیٹھے ہوئے۔ تو فرمایا کہ اور ابھی تم مانگ لو، میں لاسٹ میں مانگوں گا۔ ٹھیک ہے، سب اپنے کام میں لگ گئے۔ پھر کسی نے کہا حضرت اب تو سب نے کئی دعائیں مانگ لی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں کچھ پرارتھنا تو ہم بھی سنیں، اب کیا مانگ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ آپ بیٹھو، میں مانگ رہا ہوں۔ سب بیٹھو۔ اب انہوں نے ہاتھ اٹھائی، پرارتھنا کے لیے یوں بھی کیا جاتا ہے، یوں بھی کیا جاتا ہے، جیسا جس کا اللہ کی بارگاہ میں۔ انہوں نے دو لفظ ہی نہیں بولے، صرف خود کا اور جس کے بارے میں خود کو پیش کرنا تھا، بس وہی دو ورڈ بولے۔ بس کیا کہا؟ اے مولا مجھے انسان بنا دے، بس اتنا ہی کہا، اے مولا مجھے انسان بنا دے۔ وہ سب بزرگ، سب وہ فقیر، درویش عجب میں ہو گئے، یہ ہم انسان نہیں ہیں، یہ کیا کہ انسان مجھے بنا دے۔ کسی نے کہا یہ ہم کو سمجھ میں بات نہیں آئی ہے، بیٹھو سمجھو۔ فرمایا دیکھو بنی آدم تو سب ہے، آدم علیہ السلام کی جتنی ساری اولاد ہم جو ہیں اس شکل میں، تو سب بنی آدم ہے، لیکن بنی آدم میں انسان کوئی انسان کوئی تو کیسے ہم تو سمجھ میں ابھی نہیں آئی ہے۔ تو سنو، انسان کس کو کہتے ہیں؟
فرماتے ہیں کہ انسان کی معنی یہ نہیں ہے کہ 2 پاؤں ہو، 2 ہاتھ ہو، 2 آنکھ ہو، سر ہو، عقل ہو، دماغ نہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے انسان اس کو کہتے ہیں کہ خود کا سکھ دکھ دونوں بھول جائے دوسرے کے دکھ دور کرنے میں، دوسرے کے دکھ دور کرنے میں خود کا سکھ دکھ دونوں بھول جائے وہ انسان۔ میں میرے اللہ سے، میرے رب سے یہ مانتا ہوں، مولا مجھے وہ انسان بنا جو تیری مخلوق کے دکھ میں کام آ جاؤں اور میرے ذریعے سے اس کا دکھ دور ہو جائے۔ سب پاؤں پڑ گئے ہوتے کہ ہمارے دماغ میں ذہن میں یہ بات آئی نہیں، انسان مولا انسان بنا دے۔ اس لیے آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ مولا سے جو بھی دعا مانگے، پرارتھنا کریں، یہ کریں کہ مولا ہمیں صحیح انسان بنا دے، امن والا بنا دے، شانتی والا بنا دے، کسی کے دکھ میں درد میں کام آ جائے ایسا بنا دے۔ بس ایسا ہم کو بننا ہے انشاءاللہ۔ یہ اگر کوئی اس بات کو لے جائے اپنے جھولی میں تو تا زندگی اس کے لیے یہی ایک ہی نقطہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہم سب کو رحم فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ اللہ کرے یہ سنگم آپ کا بنا رہے، یہ ہمارے جتنے صاحب آپ کے گاؤں کے، یہ سرپل صاحب وغیرہ وغیرہ، ان کی پوری ٹیم آئی ہے، ان کے دوست جا رہے، آپ کے دوست جا رہے ہیں۔ یہ سنگم آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایسا اگر سنگٹھن ہمارا صحیح ہو جائے، دل سے نفاق دور ہو جائے، ہم بھائی بھائی ہو کے رہیں، تو یہ صرف ہماری عزت نہیں ہے، ہمارے ملک کی عزت ہے، یہ ہمارے سماج کی عزت ہے، ہمارے گاؤں کی عزت ہے، ہمارے ہر سمجھو ذاتی ناتی کی عزت ہے، وہ ہمارے ملک کی بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ مالک ہمارے دلوں کو ایک کر کے رکھے، کسی کے مجال نہیں ہے کہ ہمارے ملک پر کوئی نکتہ چینی کرے، انگلی اٹھا سکے۔ ہم تو یہی عرض کریں گے دنیا سے کہ بھی امن والے بن جاؤ، دل میں یہ کرود سب نکال دو، انسانی ناطے سے آپ انسانی محبت میں رہیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری مدد کرے، سب شانتی سے رہیں گے، امن میں رہیں گے۔ یا کئی دفعہ ایسے ملک کے مواقع ملتے ہیں تو ہماری سماج کو یہ ملتا ہے یا ہمارے ملک ہندوستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے۔ تو لوگ تو کہیں سونے کی چڑیا ہے، سونے کی چڑیا اتنی ہوتی ہے، سونے کی چڑیا مثال دینے سے کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان جیسا بہتر اور اعلیٰ خیال جیسا کہ ہمارا ملک دوسرے ملک کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہم تو یہی پوچھتا ہے، کوئی بھی ہمارے زبان سے قدرت یہی نکلتا ہے۔ اللہ کرے، مولا کرے کہ یہ ساری باتیں جو گندی باتیں ہیں ہمارے دلوں سے نکل جائیں، ہم ایک ہو کے رہیں، نیک ہو کے رہیں، ایک دوسرے کا ہمدرد بن کے رہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو کے رہیں، یہی مذہب سکھاتا ہے۔ مالک سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا ہمارا سب کا ایمان سلامت رہے، آپس میں اتفاق محبت سے رہے، ہمارے ملک ہندوستان امن والا چین والا مالک بنائے رکھے۔ آپس میں دیکھا آپ کو، ہمارے ستپر صاحب کی پوری ٹیم کو، یہاں کے ہندو مسلم بھائی جو رہتے ہیں سب کو میری طرف سے مبارکباد ہے، مبارکباد ہے۔ مالک بنائے رکھے۔ السلام علیکم۔